شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ تلوں کے تیل سے ناف پر مالش کرنے سے زندگی بھر پیٹ نہیں نکلتا۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی معدے کی خشکی ہوگی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جتنا مرضی کام کر لو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ آپ کو کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو جان لو کہ نظر کمزور ہو رہی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو وہ دماغ پر اثر کرتی ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لینے سے آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے ہمیشہ تندرست اور توانا رہو گے۔ جب بھی بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو، وہ کبھی بھی چربی نہیں بن پائے گی۔ چھلکا روزانہ کھانے سے چہرہ خوش باش اور تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح سویرے رات کی بچی ہوئی ایک روٹی کھانے سے گھوڑے جیسی جان بن جائے گی اور دل کی دھڑکن متوازن رہے گی۔ روزانہ صبح کو کچھ نیم گرم پانی پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ روزانہ چنے کی دال میں نیمبو نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ سوتے وقت عرق گلاب لگاؤ۔ اگر بار بار حمل گر جاتا ہو تو انجیر سوتے وقت کھاؤ، حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب کی جلن ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا پیاز کھاؤ، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ اگر خشک کھانسی ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پئیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ فالج کی علامت ظاہر ہونے لگے تو کھجور کا جوس پی لو، کافی آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہوں وہ عورتیں صرف نہارمو کلونجی استعمال کیا کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روٹی جب بھی کھاؤ ایک عدد بڑی الائچی کھاؤ، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں چمگادڑ بچے پیدا کر دے تو جان لو اس گھر میں جادو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپے ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لیا کرے۔ شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرتا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ چٹپٹی چیزیں کھانے سے بچو ورنہ جلدی بیماریاں تمہیں گھیر لیں گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو۔ چائے سے قبل پانی پیو، زندگی بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کی نالیاں کمزور کرتا ہے اور دل کا دورہ پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے والے لوگ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جو سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرے وہ لوگ زیادہ دیر تک جی نہیں پاتے۔ جس گھر میں سفیدے کا پودا ہو اس گھر میں کسی کو زکام نہیں ہوگا۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ جو لوگ روزانہ سیاہ منکا اور مصری کھاتے ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاولوں کے بعد پانی پینے سے انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح سے مکس کریں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج کا عرضہ ختم ہو جائے گا۔ کچی سبزیاں بدن کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔
بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے کانوں میں انگلی ڈال کر رکھو، دماغ فریش ہو جائے گا۔ کپڑے کے کالے دھبے لیموں سے دھوئیں، حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس اب گول چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ لے لو۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر کرتا نہیں، یوں انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ سوکھی روٹی بھی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھائیں، اس سے آپ کو طاقتور اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتی ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت کی شکایت نہیں ہوگی۔ بدن کے کسی بھی حصے پر کیڑا کاٹ جائے تو مولی کا رس لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ حاملہ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹ لو، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹ لینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں ٹیشو سے بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ میرا یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری پاگل ماں نے میری شادی ایک ڈاکٹر سے کروائی تھی اور میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ تھا۔ میں شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈر تھا میرے ڈاکٹر شوہر کو پہلی رات سب پتہ چل جائے گا، تب پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہی سوچ کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر مجھے کہنے لگا، مجھے تم پر شک ہے، اس لیے تمہارا چیک اپ کرنا ہوگا۔ اگر میرا شک صحیح نکلا تو میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کروں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر اسی وقت اپنا ڈاکٹری والا بیگ لے آیا، تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب شوہر نے اپنا بیگ کھولا اور مجھے، میرا نام ہینا ہے، ہم 6 بہنیں تھیں اور بہنوں میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا، باقی 5 مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی نے ابو اور پسند کی شادی کی اور اسی وجہ سے امی کے خاندان والوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور ایک اچھی جگہ جاب کر رہے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہ تھی، وہ بس میٹرک پاس تھی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کا جنم ایک جوائنٹ فیملی میں ہوا تھا۔ چچا، تایا اور ان کے بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ میرے نانا ابو سرکاری ہسپتال میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور میرے چچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی جتنی ریل پیل تھی، اسی قدر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی قسم کا جھگڑا یا دولت کا لالچ کسی بھی شخص میں موجود نہیں تھا۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے راشد سے طے کی گئی، لیکن جیسے جیسے امی بڑی ہوتی گئی انہیں لگنے لگا کہ بچپن میں جڑے رشتے کسی کام نے نہیں ہوتے۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے منگیتر راشد بچپن سے بہت ہی شرمیلے قسم کے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا پن ختم ہوتا گیا اور وہ ایک با اعتماد لڑکے بننے لگے۔
لیکن اس کے باوجود امی کو راشد کبھی بھی اپنی شریک حیات کے حوالے سے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب امی اور راشد دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتا چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں، بلکہ راشد ان کو بہت پسند کرتا ہے، بلکہ وہ تو امی سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ اور امی کو ان کی یہی بات بری لگتی، کیونکہ امی کو راشد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب امی راشد کو یہی بات بتاتی تو وہ بہت غصے میں آتا، اور اس کا غصہ انتہا کی حد تک تیز تھا۔ کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ انہیں امی کا کسی بھی لڑکے سے بات کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ ایک بار تو انہوں نے امی کے چچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا، اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا، اور ہر طرح کی آزادی ان کو دے رکھی تھی، لیکن راشد انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے امی کے کزن کا ہاتھ توڑا تو گھر والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور یہیں سے ان کی ہمت بھی بڑھ گئی۔ اور پھر ایک بار انہوں نے امی کے کزن کے دانت توڑ دیے، کیونکہ امی سے بات کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرا دیے تھے۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی، اور امی کو راشد سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ ان کی حرکتیں کسی نارمل انسان کی حرکتیں نہ تھی، اور یہی بات امی نے جب تایا سے کی کہ وہ راشد کا علاج کروائیں کیونکہ وہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے، تب پہلی بار امی کے تایا نے امی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ امی کو بہت زیادہ غصہ آیا، مگر امی چپ کر گئے۔ انہی دنوں راشد کا رزلٹ آ گیا، اور ساتھ ہی اس کو لندن کے ایک میڈیکل کالج سے اسکالرشپ کی آفر بھی آ گئی۔ سب کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ تبھی امی کے تایا نے اسے انگلینڈ بھیجنے کی ساری تیاری کی، جبکہ راشد جانا نہیں چاہتا تھا، اور جب گیا تو جاتے ہوئے سب کزنس کو وارن کر کے گیا کہ کوئی بھی اس کی منگیتر کے ارد گرد نظر نہ آئے۔ راشد کی اس حرکت پر امی کے دل میں مزید نفرت پیدا ہوئی۔ راشد پڑھائی کے لیے باہر جا چکا تھا۔ انہی دنوں امی کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ امی کی اس سے اچھی دوستی ہوئی تھی۔ اسی دوست کے ذریعے امی کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی۔ امی کی وہ دوست سائرہ میرے ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو تھی۔ میرے ابو امی سے عمر میں خاصے بڑے تھے، لیکن پہلی نظر کی محبت نے امی اور ابو کے دل میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ امی بھی اب ان پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میرے ابو بہت اچھے انسان تھے، اور امی کو وہ بہت اچھے لگے تھے، اور وہ ابو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے ابو نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ اور خاص طور پر تایا آئی کو آگ لگ گئی۔ ایک تو میں راشد کی منگیتر تھی، اوپر سے تمہارے ابو مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میرے گھر والوں کو تمہارے ابو کے ماں باپ یعنی کہ تمہارے دادا اور دادی کو خوب بےعزت کیا گیا، اور اس بے عزتی کی وجہ سے تمہارے دادا دادی بھی اب یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اور تمہارے ابو یوں گھر والوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ہم نے چھپ کر ایک دن چپکے سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر جب میرے گھر والوں نے سنی تو زندگی میں پہلی بار میرے ابو نے بھی مجھے بہت ہی مارا تھا، اور پھر شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے تمہارے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اب ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اور تایا نے یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ راشد کو پتہ چل چکا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو مجھے اور تمہارے ابو کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہم نے اپنا شہر بھی چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف تمہارے دادا دادی بھی غصے سے بڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں گھر میں گھسنے بھی نہ دیا اور دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ میں اور تمہارے ابو کراچی سے نکلے اور یہاں سے اسلام آباد آ گئے۔ تمہارے ابو پڑھے لکھے تھے تو انہیں اچھی نوکری مل گئی، اور زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ اگر تمہارے ابا آج زندہ ہوتے تو ہماری زندگی بڑی خوشحال ہونی تھی۔ امی کے بقول میں ان کی بڑی اور سمجھدار بیٹی تھی، اور وہ اپنی ہر بات اور دکھ مجھ سے یوں بانٹ لیا کرتی جیسے ہم دونوں سہیلیاں ہوں۔ اپنے ماضی کو بیان کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے، اور مجھے بھی ابو یاد آئے تھے۔ میں 12 سال کی تھی جب ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ زندگی رنگین اور خوبصورت تھی، دنیا کی ہر شے ہمیں میسر تھی، اور ان کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب ہم کھانے کو بھی ترس گئے،
اور تب امی نے عدت ختم ہوتے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا اور ہم 6 بیٹیوں کو پالنے لگی تھی۔ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کی، جہاں سے مہینے کے مجھے 20,000 ملتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ میری سب بہنیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ امی بھی ہم سب سے بہت زیادہ مطمئن تھی اور ہم سب پر اعتبار بھی کرتی، لیکن ایک دن پھر سارے کا سارا اعتبار ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی محنت ایک پل میں ختم ہوئی اور اسے ختم کرنے والی میں تھی۔ میں نے اس عورت کے بڑھاپے کو خاک میں ملا دیا تھا جس نے اپنی جوانی ہمیں سنوارنے پر گزاری تھی۔ مجھ سے غلطی نہیں بلکہ ایک بھیانک گناہ ہوا تھا۔ میرے اٹھائے ایک غلط قدم نے میری بہنوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا اور میری ماں کا سب بہنوں سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں جس فیکٹری میں جایا کرتی، اس فیکٹری کے مالک کا ایک دوست اسے ملنے آیا تھا اور پھر اکثر ہی وہ دوست فیکٹری آ جایا کرتا تھا۔ اس کا نام مبشر تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ پاس کرتا۔ مجھے اس پر غصہ آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے آنے اور مسکرانے کی عادی ہو گئی۔ لیکن مجھے لگنے لگا کہ میری کہانی بھی بالکل میری ماں کی طرح ہوگی، کیونکہ میں 18 سال کی تھی اور مبشر 40 سال کے لگ بھگ تھے، لیکن دیکھنے میں وہ بہت ہی ہینڈسم تھا۔ کچھ دن گزرے تو مبشر نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور پھر تھوڑے ہی وقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد زیادہ قریب ہوتے گئے۔ وہ روزانہ بلا ناکہ فیکٹری آیا کرتا اور روز میرے لیے تحائف لایا کرتا اور میں امی سے کہتی کہ میری سہیلی نے یہ گفٹ دیا ہے۔ امی کو اپنی بیٹیوں پر خاص کر مجھ پر تو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مبشر جیسے ہی اپنے دل کی بات کرے گا تو میں امی سے بات کروں گی، اور مجھے یقین تھا کہ امی میرے ساتھ وہ ہرگز نہیں کریں گی جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری امی نے یہی سکھایا تھا کہ محبت کرنے میں کوئی آر نہیں، تو مجھے یقین تھا کہ میری محبت کو ماننے میں انہیں کوئی آر نہ ہوگی۔ میں ان دنوں بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن پھر مجھ سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہوئی۔ میں محبت میں بہک گئی اور ایک گناہ کی مرتکب ہو گئی، ایسا گناہ جو ساری زندگی تڑپانے کو کافی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ حالات تنگ ہونے کے باوجود امی میرے لیے برتھ ڈے کیک لے کر آئی تھی۔ ہم ماں بیٹیوں نے اس دن بہت زیادہ مستی کی۔ میں اس خوشی میں مزید خوشی دیکھ رہی تھی کیونکہ مبشر نے کہا تھا اس نے کل میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے اور وہ اس سرپرائز میں مجھے اپنے دل کا حال سنائے گا۔ میں شدت سے بےتاب تھی کل کے دن کے لیے، اور پھر ساری رات جاگ کر میں نے کل ہونے کا انتظار کیا تھا۔ پھر اگلے دن میں گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی، لیکن فیکٹری نہیں گئی بلکہ مبشر کے ساتھ ایک پارلر گئی جہاں مجھے دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ مجھے آئینے میں دیکھ کر خود بھی یقین نہیں تھا کیونکہ میں نے خود پر توجہ ہی نہ کی تھی۔ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ میں باہر آئی تو ایک سفید کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مبشر مجھے لینے آیا تھا۔ کچھ دیر سفر کے بعد میں شہر کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ پر آ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شہانہ استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرا فراق پرپل رنگ کی تھی اور ساری سجاوٹ بھی پرپل ہی تھی، اور یہاں تک کہ مبشر نے بھی پرپل 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا۔ میں نے مبشر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ مبشر نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ انسان اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر مبشر میرا ہاتھ پکڑے مجھے ایک کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے لائٹس آن کی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر میری تصویر نہ ہو۔ ہر طرف میری ہی فوٹو تھی، اور پھر مبشر نے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور میں خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ مبشر نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ میں مبشر کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اس مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش بھی نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت ہی بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔
لیکن مبشر نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اس لیے میں مطمئن تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی بار بار میں اور مبشر یہ گناہ کرتے رہے، اور اب میں نے شادی کی تو بات کو وہ ٹالنے لگا۔ اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں فوراً سے مبشر کے پاس گئی، اس کو بتانے لگی، لیکن اس کے بنگلے پر تالا تھا اور پڑوس سے پتا چلا کہ وہ چند روز پہلے یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو مینیجر جو اس کا دوست تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا، یہ بھی بتایا کہ مبشر اس طرح کے فراڈ کرتا ہے۔ لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ مبشر میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا۔ میں اس کا فون ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں یہ کسی کو نہیں بتا سکتی، اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور پھر قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے۔ سو قیامت آ گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میرے ٹیسٹ رپورٹس دیکھ لی، اور اس دن میں نے امی کو بلک بلک کر روتے دیکھا۔ میں نے ان کے اعتبار کا خون کر دیا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی۔ مجھے یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ سب ہو چکا تھا، اور میں امی سے معافی مانگ کر تھک چکی تھی۔ امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگائی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ امی نے مجھے ٹھکانے لگانے کا سوچا اور رشتے والی آنٹی کو بلا کر رشتہ لانے کا کہا تھا، چاہے کسی اندھے لنگڑے لولے کا ہی کیوں نہ ہو، اور میرے لیے رشتہ بھی لے کر آئی تھی، جسے امی نے بنا تحقیق کیے اور بنا لڑکے کو دیکھے ہاں کی، اور پھر میرا نکاح اس کے ساتھ کر کے رخصت کر دیا۔ یہاں تک کہ شرمندگی سے انہوں نے اپنے داماد کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے دکھایا تھا۔ رشتے والی بوا کے ساتھ ہی میں دلہن بنی، اپنے شوہر کے گھر آئی۔ بوا شاید میرے شوہر کی جاننے والی تھی، اور مجھے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ایک اچھا اور بڑا گھر تھا، لیکن اس سے ٹپکتی وحشت میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ویسے ہی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی، اور اب میں کسی کی جائز بیوی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں اس بات کو چھپا کے رکھوں اور کچھ دن بعد بتاؤں کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میرا شوہر سمجھے گا یہ اسی کا بچہ ہے، اور یوں میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو بات بوا بتا کر گئے، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بوا نے کہا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر تھا تو میں اس سے چاہ کر بھی سچ نہیں چھپا سکتی تھی، اور آج شادی کی پہلی رات ہی میری حقیقت کھل جانی تھی۔ میں بار بار اپنے ماتھے سے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ میرا شوہر آیا اور اس نے جو بات کی، اس سے میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور میرا چہرہ لٹھے کی طرح یوں سفید ہوا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرا ایک ٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اسے میری حالت دیکھ کر مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ میرا ٹیسٹ کرے گا۔ اگر اس کا شک صحیح ثابت ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی دوسری بڑی غلطی کا احساس ہوا تھا جو میں نے شادی کر کے کی تھی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں زہر کھا لیتی اور پھر سب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اب سب کچھ خراب ہونے والا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتا میری حقیقت کھل جانے والی تھی، اور پھر وہ میرے ساتھ کیا کرتا یہ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں خوف زدہ سی سمٹی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گیا اور الماری سے اپنا ڈاکٹری بیگ نکال کر لایا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ میں جان چکی تھی کہ آج مجھے موت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہاں مجھے طلاق ہوتی اور پھر سیدھا مجھے زندگی کو الوداع کہنا دینا ہوتا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اپنا ڈاکٹری والا بیگ میرے سامنے بیڈ پر رکھا، اور پھر اسے کھول کر سب سے پہلے جو چیز اس نے نکالی، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری اور مبشر کی تصاویر تھی، اور وہ بھی ان لمحات کی جو میں نے مبشر کے دھوکے کو محبت سمجھ کر بہک گئی تھی۔ اور میرے شوہر نے وہ تصاویر میرے سامنے پھینکی، اور پھر بیگ سے کچھ نکالنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے بیگ سے چمڑے کی طرح کی کوئی چیز نکالی
اور اپنے چہرے پر پہن لی، اور پھر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کی شکل بالکل مبشر کے جیسی ہوئی تھی۔ جو ماسک میرے شوہر نے اپنے چہرے پر لگایا تھا، اس ماسک کو اتار کر پھر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میرے اوپر ایک بم گرا۔ اس کا نام مبشر نہیں بلکہ راشد تھا۔ ڈاکٹر راشد وہ امی کا سابقہ منگیتر تھا، جس نے امی سے انتقام لینے کا یہ نیا طریقہ نکالا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر اپنا کارنامہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے میری امی کو ڈھونڈتے ہوئے اتنے سال لگائے، اور جب مجھے دیکھا تو اس میں مجھ میں میری امی کی شباہت نظر آئی، اور پھر تحقیق کرنے پر اسے سب کچھ پتا چل گیا۔ تب اس نے یہ کھیل کھیلا تھا، انسانی شکل کا ایک ماسک اس نے بنوایا، اور وہ پہن کر وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، تاکہ میری ماں کو تکلیف سے تڑپتے ویسے ہی میری ماں کے بھاگ جانے کے بعد وہ تڑپا تھا، یوں امی سے بدلہ لینے کے لیے اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ امی ٹھیک کہتی کہ راشد ایک پاگل آدمی ہے، اور آج تو وہ مجھے کوئی جنگلی لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں نفسیاتی مریض تھا، اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ میری امی سے انتقام لینے کے لیے جانے آج میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنے اسی ڈاکٹری والے بیگ سے کچھ گولیاں نکالی، اور مجھے ہنس کر کہنے لگا، آج رات تمہیں یہ گولیاں کھانی ہے اور کاغذ پہ لکھ کر مرنا ہے کہ تم نے خودکشی کی ہے اور مجھے مار کر یہ تکلیف میری ماں کو دینا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو اس وحشی انسان سے کیسے بچاتی؟ تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان پر پڑی، اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا، اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑا، اور اس کے ہاتھ سے وہ گولیاں دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اس کو کچو بنا کر دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی تھی۔ میرا پورا وجود دور سے چور چور ہو گیا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میں ہوش کھو چکی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، اور میرے پاس میری امی تھی۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی، اور یہی بیان میں نے پولیس والوں کو بھی دیا، جو مجھے ڈاکٹر راشد کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے، اور ایک اچھی وکیل کی، جس نے عدالت میں یہ ثابت کیا کہ میں نے ڈاکٹر راشد کا قتل سیلف ڈیفینس کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہوئی۔ اس کے بعد امی نے مجھے بھی معاف کیا، اور آج اس بات کو 15 سال گزر گئے۔ میری امی فوت ہو گئی، ہم سب بہنوں کی شادی بھی ہو گئی۔ میرے دوسرے شوہر کو میری ساری حقیقت معلوم ہے، مگر وہ اچھے ہیں اور کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا۔ مگر ان میں ایک خامی ہے کہ وہ معذور ہیں، مگر ان کی یہ خامی مجھے خامی نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر کے میری زندگی خوشیوں سے بھری ہے۔